बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, नए दोस्तों के लिए जो पहली बार देखेंगे वीडियो, मेरा नाम अकमल चौधरी और मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में। आपके पास कोई टॉपिक, कोई वन लाइनर या कोई कीमती राय या मैसेज जो आप वहाँ देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो नाजरीन, ये है मेरा ऑफिस, दैट्स मीन टैक्सी। तो यहाँ पर मैं बहुत कम्फी फील करता हूँ गपशप लगाने के लिए, क्योंकि कोई सन्नाटा या कोई चीज़ नहीं है, तो ना हवा। सबसे पहले जो मसला होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, बाहर की साइड पे वीलॉग बनाना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो हवा का सबसे बड़ा मसला होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत क्वाइट होता है, कोई हवा नहीं। वैसे इंजन ऑफ कर दिया और बड़ा पुरसकून माहौल। आपको पुरसकून माहौल के हवाले से एक जहन में बात आ गई। एक जापानीज़ टीचर थे जिनके पास तकरीबन 40 तलबा थे, और उनका पढ़ाने का स्टाइल ये था कि वो एक समंदर के किनारे पे उधर पत्थरों पे बैठ के, चट्टानों पे बैठ के अपने स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे। पुरसकून माहौल की बात हो रही है। तो जब उन्होंने अपनी उनकी पढ़ाई एजुकेशन मुकम्मल कर ली, तो सारा इंतज़ाम वहाँ पे किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सनद है देने के लिए आपको, तो दूंगा मैं उसको जो दुनिया में कहीं भी जाके या मुल्क में पीसफुल या अमन या कि सुकून की जगह ढूंढे और बताए मुझे कि वहाँ फ़लाँ जगह पे सुकून है, अमन है। तो सारे निकल गए, लेकिन एक उसमें वहीं पर बैठा रहा। उनको टाइम था उनका, लेकिन वो अपने टाइम के मुताबिक वहाँ पर आ जाता सुबह, और जब उनका टाइम फिनिश होता तो वो स्टूडेंट घर चला जाता। लेकिन बाकी दुनिया में तलाश कर रहे थे सुकून। जब उनका टाइम ख़त्म हुआ हफ्ता का या 2 का, जब वो वापस आए सारे इकट्ठे हुए, सनद का टाइम आया, वो डिग्री देने का टाइम आया, तो उन्होंने किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह पे बहुत पुरसकून माहौल है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। वहाँ पर हवा नहीं है, यानी कि जहाँ पर बैठे थे वहाँ तो लहरों का शोर था ना समुंदर के किनारे, लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें सुनाई कि फ़लाँ जगह पे बहुत पुरसकून माहौल है। लेकिन जो वहाँ बैठा था ना, उसने कहा कि सुकून अपने अंदर है। जगह किसी के पे आप चले जाएं, सुकून आपको वहाँ पर जाके आप सुकून तलाश करें वो नहीं मिलेगा। सुकून आपके अंदर है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, समुंदर के दरमियान कश्ती में बैठ के ले सकते हैं, या किसी खूबसूरत मनाजर या जगह पे जाके व्यूज़ के जाके लेना। लेकिन अंदर सुकून हो तब भी सुकून होगा, आपको मौसम अच्छा लगेगा। तो बेसिकली वैसे भी मौसम जो हम कहते हैं ना, मौसम ख़राब है या कि मौसम अच्छा है, तो मौसम बेसिकली जो ये उर्दू का लफ्ज़ है, ये मुझे इसका थोड़ा सा अंदाज़ा है कि ये मौसम है नज़ारे से। जो व्यू आप देख रहे हैं, खूबसूरत व्यू, उसको मौसम कहा जाता है, जो मैं जानता हूँ। लेकिन आपके पास कोई हो इसके मुतबादल लफ्ज़ या चीज़ या हक़ाइक़ तो ज़रूर बताइएगा मुझे। नाज़रीन, बात हो रही थी सुकून की, मैंने कहा कि यहाँ पर सुकून है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इससे कि अल्लाह ताला सुकून ही हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में भर दे, और जहाँ पे जाएं वहाँ पे हमें सुकून लगे, अच्छा लगे। तो इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीलॉग है वो बेसिकली गुज़श्ता वीलॉग के मतलब ही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी तारीफ़ें की और दोस्तों ने बीच में कमेंट्स दिए, और उससे मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई कि वहाँ पे मुझे एक पूरा वीलॉग मिल जाता है। वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक होते हैं, डिफरेंट अल्फाज होते हैं। तो जो मेन चीज़ जो मैंने देखी 2-3-4 जगह पे, जो डिफरेंट दोस्तों ने लिखी, वो लिखी कि यहाँ पर पाकिस्तान में अब इंग्लिश माहौल
یا کہ انگلش بولنے کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں اس کے حق میں ہوں۔ جیسا کہ سر سید احمد خان نے اس وقت اور سر اپنا علامہ اقبال نے کتنا زور لگایا، اسپیشلی سر سید احمد خان نے، زبان سیکھو، انگلش سیکھو، انگلش سیکھو، لیکن اس وقت یہ حکومت کر رہے تھے انگریز لوگ ہمارے ملک پہ، اور ان کی حکومت ان سے تو ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ہم نے، وہ جو تھی ان کی حکومت 100 سالہ ایگریمنٹ تھا، لیکن یہ شاید 99 یا 98 ایئر 1-2 سال پہلے ہی واپس آ گئے تھے۔ وہ ایگریمنٹ تو سے پہلے تو یہ توڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے ادھر سے پیسہ بنا رہے، سب کچھ کر رہے، وہ چھوڑتے تھے اتنا بڑی ریاست، لیکن ہم نے میرا خیال ہے کسی انگریز نے کسی نہ مسلمان کو مارا اس دوران، اور نہ کسی ہندو کو مارا، اور نہ کسی سکھوں کو مارا، لیکن ہمیں ان سے نفرت ہوگی، اور ہم نفرت زبان سے کر گئے بیسکلی، اور اتنے دور چلے گئے انگلش سے کہ بہت پیچھے رہ گئے آج ہم۔ بیسکلی جو چیز ہے انگلش سیکھنے میں، آپ انگلش سیکھیں، فرینچ سیکھیں، آپ دنیا کی کوئی زبان بھی سیکھیں، وہ غنیمت ہے آپ کے لیے، آپ کا علم ہے، زبانیں تو آنی چاہیے، وہ آپ کا علم جیسا کہ وہ آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن کلچر بھی اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کلچر وہ ہم نے اپنانا ہے جس میں ہمارے اپنے کلچر کو نقصان نہ ہو، بیسکلی یہی چیز ہے نا۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ایک چھوٹی سی، میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ٹیکسی ڈرائیور، اور دن میں تقریباً ہزاروں نہیں تو 40-50 آدمی ضرور ملتے ہیں مجھے، مختلف کسٹمر جو ہوتے ہیں، کوئی گپ شپ لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا، جو کہ پرانے لوگ ہیں 40-50 سال، 60 سال، 70 سال۔ اگلے دن مجھے ایک انگریز میرے ساتھ بیٹھا، تقریباً ہوگا 50-55 کا، تو وہ گپ شپ لگانے لگا، کہنے لگا کہ آئی لو دا پاکستانی کلچر، دا بگ ہاؤس مے بی 12 روم، مے بی 15 روم، اینڈ دین 50 پیپل لیونگ۔ جیسا کہ ہمارے ابھی تو لوگوں نے بہت سارے بنگلے اور کوٹھیاں اور بڑے بڑے عمارتیں بنا لی، لیکن پہلے ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ ایک بہت بڑا صحن ہے، اور اس میں وہ تقریباً 3 طرف یا چاروں طرف مکانات بنے ہوئے ہیں، کمرے، ان کے آگے برآمدہ ہے، 4 ہیں 5 ہیں بھائی جتنے بھی ہیں، ادھر ہی ان کے پاس 2 کمرے ہیں، وہ سارے رہ رہے ہیں، ایک بڑا کچن ہے، اور اس میں ہی سارا کھانا پینا کھا رہے ہیں، اور یعنی کہ کہنے لگا کہ میں پاکستان گیا ہوں بیسکلی، تو کہنے لگا آئی لو دا پاکستانی کلچر بیکاز دا 50 پیپل لیون ان دا ون ہاؤس۔ وہ دادا دادی سے لے کے ان کے پوتے پوتی جو تھے نا، وہ 1 سال 6 ماہ کے، ان کے سمیت وہ گن رہا تھا کہ 50 پیپل لیونگ ان دا ون ہاؤس، دا بگ ہاؤس۔ تو میں پاکستانی کلچر کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہم ہیں نا انگریز لوگ، یہ سیلفش ہیں، یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں سوچتے، صرف اپنی ذات کے لیے۔ یہ میں نے آپ کے اندر جو دیکھا سسٹم چیٹی کا یا خلوص کا، ایک دوسرا، ایک ہمسائے کو بھی تکلیف میں نہیں دے سکتے۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے کہ سالن کی پلیٹ بھی دی جاتی ہے اور روٹیاں بھی دی جاتی ہیں ہمسائے میں۔ میں نے کہا ہاں یہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے کلچر میں، وہ تو ویسے بھی اگر کوئی چیز اسپیشل بنائی ہے تو ایسا ہم دیتے ہیں اپنے ہمسائے میں، یا ادھر سے بھی آتی ہیں ایسا ہی۔ کہنے لگا اٹ از اے بریلینٹ کلچر۔ تو یہ آ رہے ہیں ادھر، یہ یعنی کہ پسند کرتے ہیں اس کو وہ، لیکن ہمارے ملک میں اب ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں، پرائیویسی ہونی چاہیے۔ وہ 4-5 بھائی اکٹھے رہتے ہیں اسی طرح کے بڑے گھر میں، تو شاید ان میں ایک سوچے کہ میرے بچوں کی پرائیویسی نہیں ہے۔ پرائیویسی کے حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ سولیسٹر یا وکیل جو ہے وہ بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن ہمارے گھر کے سولیسٹر ہیں وہ کون؟ دادا دادی، ماں باپ۔ اگزامپل بھی بنی ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں سے نہیں اور سولیسٹروں یا وکیلوں سے جا کے صلاح مشورہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو کئی لوگ یا پرانے، میرے دادا دادی ان پڑھ تھے، وہ یہ دینی تعلیم تھی لیکن دنیاوی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، وہ اردو نہیں بول سکتے تھے، نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن ان کے پاس جو چیزیں ہوتی تھی، تجربات ہوتے تھے 70-80 سال کے،
وہ اس سلسٹر سے بھی بڑھ کے ہوتے تھے. تو یہ اس کلچر کا فائدہ ہے. باقی زبان سیکھنے میں یا کہ یہ تو میں کہوں گا آپ سیکھیں زبان ہے، لیکن کلچر ہم نے وہ اپنانا ہے جو ہمارے کلچر کو نقصان نہ دے. اچھی چیزیں وہ کیا ہے؟ اچھی چیزیں وہ ہم اپنائیں، اس میں کیا معاملہ ہے. لیکن جو کہ ہمارے اپنے کلچر کو یا ہمارے ملک کو یا ہماری ثقافت کو نقصان دے، وہ چیزیں نہیں. ہاں جو جدت آ گئی، نئی چیزیں آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، جیسا کہ فار ایگزامپل ابھی ہم ویلاگ کریں گے ایک نیکسٹ کبھی بھی کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، اور اسی سے مستقبل ہے ہمارا پاکستانی نیو جنریشن. بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، وہ جو ہے ان کے کام کرنے کا ٹیکنالوجی، یعنی کہ یہ آئی ٹی بیسکلی یہ بہت بڑا موقع ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک دنیا میں سعودی عربیہ جو بہت بڑی تیل کی پروڈکشن کر کے سیل کرتا ہے دنیا میں، اور کئی ملک ایسے ہیں جو کہ آئی ٹی میں سعودی عربیہ سے ڈبل بنا رہے ہیں پیسہ. ان کے پاس کوئی تیل نہیں ہے. میں اگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن نیکسٹ اپنا بھارت دیکھ لیں. بھارت کی بہت بڑی آئی ٹی مارکیٹ ہے، وہ دنیا میں سعودی عربیہ سے تیل سے زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں. تو یہ ہماری جو نیو جنریشن ہے یہ آئے اس کی طرف اور پیسہ بنائے اور اب ملک کو اوپر لے جائے. تو قومیں جو ہیں وہ حکومتیں ضرور کام کرتی ہیں، لیکن جب نیشن بنتی ہے، نیشن سوچتی ہے، اجتماعی سوچ ہوتی ہے، تب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے، اور اکانومی اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. باقی پھر سے کہ ٹریفک کا جو ہے نا وہ نظام، اس پہ مجھے افسوس رہتا ہے کہ اللہ کرے کہ جہاں تک میری بات پہنچ جائے ٹریفک کا نظام اللہ کرے کہ خوبصورت ہو جائے. وہ جیسا کہ یہ ہے، آپ کلچر کی بات کر رہے تھے نا، یہاں پر جیسا ہے ٹریفک کا نظام یورپ میں ہے، جیسا دوسری کنٹریوں میں ہے، وہ ہم اپنائیں، وہ نقل کریں. نہ کہ ہم نقل کریں یہ 14 فروری کو. کیا ہے 14 فروری کو؟ میرے نہیں خیال میں اس میں یہ کوئی اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. فالو کرنے کی ضرورت ہے ٹریفک کا نظام. آپ یہ ٹریفک ڈے 14 فروری کو رکھ لیں پاکستان میں. ناظرین آج کی گپ شپ یہی تھی، کافی لمبی ہو گیا. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بہت سا خیال رکھیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ 48 آور کے بعد کے نئے ٹاپک کے ساتھ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.